کہ گویا میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا اور جنت میں ڈالا۔ تو اب ایک اور صاحب، ابھی کسی نے مجھے ویڈیو کلپ بھیجا تھا کسی بہت بزرگ کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب میں یزید کو دیکھا۔ آپ نے اگر سن لیا میرا یہ جملہ تو دوبارہ سن لیجئے گا۔ تو وہ پیش کر رہے تھے، مجھے جو ویڈیو کلپ میرے فون میں ہوگا ابھی بھی، پیش کر رہے تھے کہ بھئی نہیں، میں نے خواب میں یزید کو دیکھا۔ آپ سے سوال کروں، آپ میں سے کبھی کسی نے یزید کو خواب میں دیکھا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بھئی آپ جب بھی دیکھیں گے مولا عباس ہی نظر آئیں گے، انسان ذرا وہی نظر آتا، پتہ نہیں انہیں یزید ہی کیوں نظر آتا۔ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ تو اب وہ بہت بزرگ تھے، میں نام نہیں لیتا، فرقہ نہیں بتاتا، تو انہوں نے کہا میں نے خواب میں یزید کو دیکھا۔ میں نے یزید سے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو کہا آئندہ سے اب کوئی لعنت نہ بھیجے کیونکہ میں نے خواب دیکھ لیا کہ اللہ نے یزید کو معاف کر دیا۔ بھئی جب اتنا بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے کہ شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سرداروں کا قاتل معاف ہو سکتا ہے، تو میں ایک حقیر فقیر ناچیز سا سید اگر ایک چھوٹی سی لعنت یزید پہ کر دو تو میرا گناہ کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ فیضان گرامی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے دشمن ہیں وہ کسی بھی دور کے ہوں، کسی بھی دور کے ہوں، چاہے اس دور کے ہوں چاہے اس دور کے۔ تو کچھ لوگوں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا جو نسل میں ان کا کیا قصور؟ مارا باپ دادا نے تھا، بدلہ ان کی نسلوں سے، مارا شمر نے، شمر کی نسل سے بدلہ، مروان نے اس کی نسل سے بدلہ، ولید نے اس کی نسل سے بدلہ، عمر سعد نے اس کی نسل سے بدلہ۔ اگر پہنچ رہا ہوں کس کس کا نام لوں، سنان ابن انس نے مارا اس کی نسل سے بدلہ، خولی نے مارا اس کی نسل سے بدلہ۔ مولا یہ نسل سے بدلہ بنتا نہیں ہے، مارا اجداد نے نسلوں سے بدلہ کیوں؟ تو امام نے فرمایا کیونکہ وہ اپنے اجداد کے کردار پہ راضی ہیں۔ میری بات پہنچ گئی جانے گرام؟ میری آواز آ رہی ہے نا؟ تو کہا نسلوں سے اس لیے بدلا کیونکہ باپ کے فعل پہ راضی ہیں۔ اگر کوئی راضی نہ ہو تو کہے میں بری الذمہ ہوں۔ تو آج ہم کھل کے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت ہو۔ ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں خبردار قاتلوں پہ لعنت نہ کرنا، یزید پہ لعنت نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ امام حسین بہت سخی ہیں، کریم ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ یزید کو معاف کر دیں پھر تم کہاں کھڑے ہوگے۔ تو میں اکثر جواب میں کہتا ہوں امام حسین جتنے بھی کریم ہو اللہ سے زیادہ کریم نہیں ہے۔ اگر اللہ نے شیطان کو معاف کر دیا، محرم کا مہینہ، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ولادت ہے، حتیٰ سفر کو 7 سفر کو ولادت ہے، ہم مناتے نہیں ہیں اور بات ہے، ولادت ہے۔ واحد مہینہ جس میں کوئی ولادت نہیں وہ ہے محرم کا مہینہ۔ کیوں؟ اس میں امام حسین کی شہادت ہے۔ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی شہادت ہے، حتیٰ رجب میں شہادت، ماہ رمضان میں شہادت، ذی الحج میں شہادت نہیں ہے۔ تو واحد مہینہ شعبان جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، کیونکہ وہاں مولا حسین کی ولادت ہے۔ اللہ پیغام یہ دے رہا ہے حسین جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں، جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں۔ چھٹے امام سے روایت ہے مولا نے فرمایا ہر سرزمین ناز کرتی تھی، آپ کی زبان میں سمجھا دوں، کوئی زمین کہتی تھی مجھ میں چاندی ہے، دوسری نے کہا رک جا مجھ میں سونا ہے، کسی نے کہا مجھ میں ہیرا،
ایک مرتبہ مکے کی سرزمین نے سر اٹھا کر رک جاؤ مجھ میں اللہ کا حرم کا ساری سرزمینیں خاموش رہیں. ایک دن 61 ہجری کو کربلا نے کہا اب کوئی ناز نہ کرے مجھ میں حسین ہے. اے جانے گرامی اسلام میں کچھ چیزیں ہیں طاہر اور کچھ ہیں مطہر. جنہوں نے فقہ پڑھ رکھا ہے وہ پہنچ گئے. طاہر یعنی پاک, مطہر جو پاک کرنے والے. دودھ پاک ہے, طاہر ہے, مطہر نہیں. ابھی آپ کوئی مجھے جوس دیں, جوس طاہر ہے, مطہر نہیں. لیکن پانی طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے. مجمع کی توجہ ہو, پانی طاہر بھی مطہر بھی. پانی نہ ہو تو آپ کو اگر وضو کرنا ہو تیمم کریں گے مٹی پہ. اسلام میں پانی پینے کی اجازت ہے, مٹی کھانے کی نہیں. مجمع پہنچ گیا. حتیٰ انبیاء کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں, حتیٰ ائمہ کی قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں, اللہ کے حرم مکے کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں, مدینے کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں, نجف کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں. لیکن کربلا کی مٹی مٹی نہیں ہے, خاک شفا. 3 دن پہلے پابندی اٹھی ہے. جناب خدیجہ سب کو رشتے منع کرتی رہی. اگر کبھی آپ سنیں نا کہ بی بی 3 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی, سابقہ شوہروں سے دولت ملی تھی, تو سمجھ جائیں بنو امیہ کے درباری ملاؤں کا. اللہ رسول کی نواسی کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, یا پھر مانو بی بی اسے مسلمان نہیں مانتی تھی, جسے رسول کی نواسی مسلمان نہیں مانتی.